أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى. صبر اللہ کا نمائندہ ہے ایمان سے آپ کے صدقانے میں اور آپ کی مشرے کی ساتویں مجلس سماعت کرنا ہے. آج کی مجلس میں مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور یہاں سے پہلے کہتے سالات میں بھی پہنچنے میں تاخیر ہوئی. دیکھیے کیا ہے ہماری آواز. آج کی مجلس میں مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے اور سالات پہنچنے میں تاخیر ہوئی. یقیناً اب تک پورے شہر کو اس معاملے کا علم ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کی کوئی تفصیل اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہر سال ہی 70-75 سال سے ایک دستور ہے، لسٹ ایک محرم سے پہلے آتی ہے. آج کوئی لسٹ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز ہوئی اور اس میرا بھی لگ تھا. ابھی وہ سارے معاملات صورتحال اس وقت جہاں پر ہے اس پر میں آپ سے 2 لمحے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ 28 برس میں لاہور شہر میں میری خدمات جب سے میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں اور جب سے بھی سزا کھانے میں ہم نے ہمیشہ یہی مطالبہ اور خواہش کی ہے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی مطالبہ کبھی نہیں رہا کہ ہمیں حسائی کرنا ہے، ہمیں آزاداری کرنا ہے. 2.25 مہینے میں محرم سفر 8 نومبر تک محرم کی چاند سے اور خاص طور پر یہ عشرِ محرم، یہ ہمارے لیے سوگ ہے. یہ پیغام اپنے بچوں کے لیے بھی ہے اور دنیا سے باہر بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے سوگ ہے. سوگ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس گھر میں جنازے رکھے ہوتے ہیں وہاں سوگ بھی ہوتا ہے. تو ہم اس محرم کے 10 دن میں اور باقی 2.25 مہینے میں ہماری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم مزاج سید الشہداء کو برپا کر لیں. اس سے زیادہ ہم نے مطالبہ بھی کبھی نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میری ذات کی حد تک میں نے پیپر سے بھی ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم دل کے ماننے والے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قانون کی پاسداری کرو، جس ملک پر رہو اس ملک کے قانون کی پاسداری کرو، اور ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے اور کرتے ہیں. بس ذاتی طور پر بھی کبھی اس سلسلے میں میری رائے میں تبدیلی نہیں ہوئی اور میں اسی قائل ہوں کہ قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. بہرحال وہ ایک طریقہ کار ہے، ہر سال ایک لسٹ آتی ہے. اس میں آج شام کو لسٹ آئی. میرا بھی یاد ہے خیر مبادلہ. میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جسٹس ماکر نقوی صاحب، جسٹس مظاہر صاحب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، ارباب حل و عقد، سب کا جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا. اور ہماری اس گزارش پر تمام ارباب حل و عقد نے یہ جانا
کہ ہم یہاں پر صوف کے لیے بیٹھے، ذکر اہل بیت کے لیے بیٹھے، تو مسئلہ تو خیر اپنی جگہ پہ جو بھی حل ہوا، ابھی خیمہ سادات میں بھی کہہ کر آ رہا ہوں، ایک گزارش صرف ہے، اس لیے نہیں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے بھی ہوا تھا میرا نام آ گیا تھا اس کو، میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میرا نام آ گیا، میں صرف بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میں آج ہوں، کل نہیں ہوا، کل نہیں تھا تب بھی عزاداری ہو رہی، کل نہیں ہوگا تب بھی عزاداری ہوگی۔ میں نے 28 سال میں ان بچوں کو اور 42 سال میں اپنی خطابت کے دور میں کسی کو اپنا محتاج نہیں بنایا، میری کبھی یہ کوشش نہیں ہے کہ میں اپنا محتاج بناؤں، میرا پیغام صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو جائیے، مجلس اعزا ہے، جہاں ذکر ہو رہا ہے ذکر میں پہنچیے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ذکر علی ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کر لیتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہماری بقا کا ذریعہ ہے، ہمیں اس سے عزت ملی ہوئی ہے، ذکر ہم سے باقی نہیں ہے، ہم ذکر سے باقی ہیں۔ دوسری بات اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملات کبھی بھی ہوئے، آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں اور وہی غلطی ہمیشہ کی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ پیش آئے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے، جذبات میں آ کر مسائل نہیں حل ہوتے، اور جب اشرا ہی صبر پہ ہو رہا ہو، جب اشرے کا عنوان ہی صبر ہو، اور ایک جملہ بھی خیمہ سادات نے بھی کہا کہ کسی معاملے کے حل ہونے میں اگر کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کبھی انتظار میں ضرورت نہیں ہوئی، یا ذاتی طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کبھی انتظار کے معاملے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں ایسے قوم بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ انتظار ہمارا عقیدہ ہے، انتظار ہمارے عقیدے میں تو انتظار ہم سیکھے ہوئے۔ بس ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ عشر محرم شروع ہو جانے کے بعد ہم چونکہ صوف میں مصروف ہوتے ہیں، یہ بات پہلے میں خیمہ سادات سے بھی کہی ہے، یہی یہاں بھی کہا کہ تمام ارباب حل و عقد سے گزارش ہے کہ اگر یہ 70 سال سے 75 سال سے جو لسٹ آتی ہے، اگر اس پر کوئی باقاعدہ آپ ایک ہی مرتبہ قانون سازی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جو بھی قانون ہوگا وہ سب لے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 7 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے، 8 تاریخ کو لسٹ آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اب یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ رونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو بھی معاملات ہیں، میری یہ گزارش نہیں ہے کہ کوئی قانون میں رد کیا جائے، جیسے ہے دیکھیں، لیکن قانون سازی کے لیے صرف ہاتھ جوڑ کے بس کی گزارش ہے کہ ایک تو ان معاملات کو محرم آنے سے 3 مہینے پہلے حل کر دیا جائے، تاکہ یہ بیٹھے ہوئے زدار ہیں، یہ صوف میں آئے، ان کو بھی ضرورت نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی مرتبہ اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، سب مل کے بیٹھے، میں نہیں کہہ رہا، سب مل کے بیٹھے، اور مل کر بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں ذاتی طور پر پھر شکر گزار ہوں عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، جسٹس باقر صاحب، نقوی صاحب کا، مظاہر صاحب کا، اپنے تمام باغیان کا، محبت کرنے والوں کا، آپ سب کا، آپ بھی انتظار کرتے رہے، زحمت فرمائی، یہاں کی حد تک خیمہ سادات کی حد تک، اسلام المسلمین مولانا سید شیرازی صاحب اللہ کا، یہاں کی حد تک علامہ اسد علی زیدی صاحب، میری گزارش پر وہ کبھی گراؤنڈ اشرا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی مجالس سے وقت نکالا، اور مولانا حجت الاسلام سید شیرازی صاحب نے وقت نکالا، وہ تشریف لائے، خطاب فرمایا، اسد صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے تھے، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میرے معاملہ بھی حل نہیں ہوتا تو پھر وہی خطاب فرمائیں گے، لیکن چونکہ معاملہ حل ہو گیا اور میں یہاں پہنچا تو وقت بہت تنگ ہو چکا ہے، پپو بھائی نے مجھے بتایا، اور آج آپ کو معلوم ہے زیارت بھی برآمد ہو رہا ہے، اور محرم کی 7 تاریخ کی ہے، اور
7 تاریخ کے بعد تقاضے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اب جو گفتگو رہ گئی ہے وہ کل کی تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، کل بات کریں گے. پرسوں شب عاشور کے بھی تقاضے مختلف ہیں. دعا گو ہوں ان تمام احباب کے لیے، آپ سب کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، تعامل کرنے والوں کے لیے، بالیال کے لیے، خدا عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. محرم کی 7 تاریخ ہو جانے کے بعد مجھے اپنے بچوں کو اور کسی کو جو اہل بیت کے غم کی فرش رضا پر بیٹھتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محرم کی 7 آنے کے بعد فاطمہ کے گھر والے کے بچوں کی صدائے بلند ہے. الاتش الاتش الاتش. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم اہل بیت کے. 7 تاریخ سے جو الاتش کی صدائے بلند ہوئی تو صرف اس کی صدا بند ہوئی ہے جو قتل کر دیا گیا. سن لیا میرا جملہ آپ نے؟ صرف اس بچے کی آواز بند ہوئی کہ جو قتل کر دیا گیا. عاشور کی شام غریبہ تک الاتش کی صدائیں بلند رہی، مگر اس کے بعد پھر کوفہ گزر گیا، شام گزر گیا، پھر بچے راہوں پہ اونٹوں سے گر گر کے مر گئے، لیکن تاریخ نہیں بتاتی کسی بچے نے کہا ہو پیاسا ہو. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس میں یہ لگا ہو جب ہماری مصیبت پر رونا تو چیخ مار کے رونا. اور 7 تاریخ کے بعد مجھے کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزا خانوں سے آواز آ رہی ہے ایک بی بی کی جو آنچل پھیلائے ہوئے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ ہے کوئی میرے لال پہ گریہ کرنے والا؟ ہے کوئی میرے حسین کا ماتم کرنے والا؟ پیاسا ہے حسین کا گھرانہ. نہیں پڑھا کبھی آج ایک جملہ سن لو. صاحب انوار الشہادہ نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے کوئی جملہ کہا ہے. آج کی تاریخ کا جملہ سنو. کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے کوئی جملہ کہا. جب قاسم گھوڑے سے گرے تو گرتے ہوئے قاسم نے کہا جو مدینے واپس پہنچے وہ میرے دوستوں کو بتا دے قاسم پیاسا مارا گیا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. جو مدینے سے جو یہاں سے مدینے واپس پہنچے وہ میرے دوستوں کو بتا دے کہ قاسم پیاسا مارا گیا. کچھ جملے صبح سے مجلسوں میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، کچھ آپ سن لیجئے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو مقاتل نے لکھی کہ قاسم ہی کے لیے ہوئی، نہ قاسم سے پہلے کسی کے لیے، نہ قاسم کے بعد کسی کے لیے. پہلے وہ باتیں سن لیجئے. ایک تو حسین کسی جوان کو مدینے سے جو بھی آیا حسین کے ساتھ بنی ہاشم کا جوان وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، مگر قاسم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ قاسم کو حسین ہماری میں بٹھا کے لائے.
آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. قاسم کو حسین ہماری میں بٹھا کے لائے تھے. مطلب سمجھے آپ کچھ؟ مطلب یہ تھا راستے کا غبار قاسم کے چہرے پہ نہ پڑے. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مطلب یہ تھا کہ راستے کا غبار گرد قاسم کے چہرے پہ نہ پڑے. اتنا خیال تھا. اہل مقاتل اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ حسین علی اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے یا قاسم سے. حسین علی اکبر سے زیادہ محبت کرتے تھے یا قاسم سے. اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوئی جو علی اکبر کے لیے نہیں ہوئی مگر قاسم کے لیے ہوئی. اس میں ایک بات یہ ہے کربلا کا ہر شہید جو مقتل میں گیا اگر وہ جوان تھا یا نوجوان تھا حسین نے اسے بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا. علی اکبر کو بھی بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا. مگر جب قاسم جانے لگے حسین نے گود میں اٹھا لیا. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. جب قاسم جانے لگے تو حسین نے قاسم کو گود میں اٹھا لیا. روتے جاتے تھے اور گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. دوسری بات یہ ہوئی سن سکو تو سن لو. علی اکبر کے ذکر میں سنا ہے نا کہ جب علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے تو علی اکبر کو کے لاشے پہ حسین کو کشا گیا. اب مجھے نہیں معلوم آپ جملہ کیسے سنیں گے. علی اکبر کے تو لاشے پہ کشایا تھا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے کشایا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. وہ بختر پورا نہیں پڑھ رہا کچھ جملے پڑھ رہا ہوں جو کب کب پڑھتا ہوں. آج یہ سن لو قاسم کو رخصت کرتے ہوئے حسین کو بچا گیا. تیسری بات یہ ہوئی کہ حسین نے مقتل میں جاتے ہوئے کسی جوان کا گریبان چاک نہیں کیا. قاسم کا گریبان چاک کر دیا. عباس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آقا گریبان چاک کر دیا. عباس عرب اگر لڑتے ہوئے دیکھ لے کہ سامنے کوئی یتیم ہے تو تلوار ہٹا لیتے ہیں. میں نے گریبان چاک کر دیا شاید یتیم سمجھ کے چھوڑ دے. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بیٹی آئے گی نا زیارت کرو گے لاشات کی بیٹی ہے تو سنو یہ جملہ. عربوں کا طریقہ زمانہ جاہلیت سے یہ تھا کہ عربوں کو اگر لڑائی کے دوران پتا چل جائے کہ میدان میں آنے والا تازہ دولہا ہے اور اس کی ابھی شادی یا دعا ہے تو عرب تلوار ہٹا لیتے تھے. حسین نے حق بڑھایا شاید قاسم بچا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. چھٹا جملہ سنو. کربلا کا جو شہید مارا گیا جو شہید مارا گیا ایک حربے سے مارا گیا کوئی تلوار سے مارا گیا کوئی گرز سے مارا گیا کوئی تیروں سے مارا گیا. کسی پہ برچھا چلا کسی پہ قبر چلا
تیر بتائے ہیں، گوزلان، تبرلان، برچی الان، بالالان، تلوار الان۔ اب ساتواں جملہ سنو، لاشیں تو سب کے پروان ہوئے، مگر شہادت کے بعد قاسم کی سانسیں چل رہی تھی، نور اللہ۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہو گئی مجلس، بیٹی آ رہی ہے، ایک جملہ سنو اور ماتم کرنا۔ ایک لفظ گلیب، گلیب، سمجھتے ہو گلیب کسے کہتے ہیں؟ یا تو کپڑا ہو مانے کا، یا موٹی چادر ہو، یا چٹائی ہو، یا موٹا کمبل ہو، یہ سب گلیب کہلاتا ہے۔ چار موقع ہیں اسلام کی تاریخ میں، اہل بیت کی تاریخ میں، جہاں گلیب کھلی ہے۔ جب زخمی علی کو مسجد سے لایا گیا، گلیب پہ لایا گیا۔ جب موسی کاظم کا لاشا قائد خانے سے تختے پہ منتقل ہوا، گلیب پہ آیا۔ جب عباس کا لاشا قبر پہ اتارا گیا، گلیب پہ، اور جب قاسم کا لاشا قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم، قیدی بن کر پابند رسم، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ میری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم۔ ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی رش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی رش کھا کے گر جاتی تھی۔ پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم۔ ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نہیں بھیڑ غریب دوس کوئی، وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نہیں بہن غریب دوس کوئی۔ ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، تیرا ماتم کر کر ہے قاسم۔ ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم۔ کس شان سے تم دولت بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولت بنے، کس شان سے تھی بارات چلی۔ بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم۔ ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی
اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹوریا سی تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹوریا سی اودی محنت کر پامال گیا اودی محنت کر پامال گیا 9 لکھ دا لشکر ہوئے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم سنو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باجر کا سنراس نائی کرب بلا تو باج کفر میں باجر کا تیرے قتل دے بعد لینا نے تیرے قتل دے بعد لینا نے مڈلٹ لئی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ ہونے آئی ہے اے کاش یہ شادی راس آتی ہے کاش یہ شادی نہ ساتی بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر مڈ باب حسن دا پاک جگر ٹکڑے ٹکڑے نال زہر میں جواب حسن دا پاک جگر ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل ہوئے ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل تیری لاش برادر ہے قاسم یا حسین 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 یا حسین